فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں پلٹ کر ہماری طرف نہیں آنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی، جہاں بھی پیدا کی، بڑی حکمتوں کے تقاضوں کے تحت پیدا کی۔ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہر چیز کو کمال حسن کے ساتھ دنیا میں پیدا کیا، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی رہنمائیوں کے ساتھ، بڑی حکمتوں کے ساتھ، بڑے کرم کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی، بات کرنے کی، اپنا ما فی الضمیر کہہ دینے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ مالک نے اسے عقل، شعور دیا، اور جو بڑی طاقتور مخلوق نظر آتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے قبضے میں دے دیا۔ کتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اسے لیے پھرتا ہے۔ کتنا بڑا اونٹ ہے، کتنی طاقت رکھتا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ناک میں نکیل ڈالتا ہے اور اسے لے کے گھومتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اتنے بڑے جہاز ایک انسان کے قبضے میں دے دیے ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے جہاز اڑتا ہے، جب چاہتا ہے اسے زمین پہ اتار لیتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ملکوں کو سر کرنا، بڑی بڑی ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنا خدا نے اپنی توفیق سے اسے عطا کیا۔ اور پھر اگر وہ مسلمان ہے، پھر اگر وہ حضور کا غلام ہے، تو پھر تو فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، انسان ساری مخلوق میں افضل ہے، اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ ان کو اللہ نے اور زیادہ فضیلتوں سے، برکتوں سے مالا مال کیا۔ یہ وہ مخلوق ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ امت ہے کہ جو صرف ارادہ کرتی ہے نیکی کا، کرتی نہیں، ارادہ کرتی ہے تو اللہ نیکی کرنے کا اجر عطا فرما بھی دیتا ہے۔ یہ ابھی پلان کرتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو رب اس کا ثواب شروع بھی فرما دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، نیکی کے ارادے کرنے چھوڑتے جا رہے ہیں، نیکی کی منصوبہ بندی کرنی چھوڑ دی ہے، خیر کے لیے پلان کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بہت سارا وقت بیکار گزرتا ہے، بہت سارا وقت چوراہے پہ گزر گیا، بہت سارا وقت گپوں میں گزر گیا، عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جس سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں یار اتنا فالتو ٹائم کہاں سے آیا جسے پاس کرنا پڑا؟ میں بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں بور ہونے کے لیے وقت کہاں سے لیا آپ نے؟ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کا تو وقت شریعت نے بڑا قیمتی کر دیا ہے۔ آپ تو 1 منٹ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو تو ذرا سا وقت ملے تو آپ جا کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ سکتے ہیں۔ آپ کو تو تھوڑا سا وقت ملے تو آپ کے تو نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک ہماری تربیت کر دی، ہمارے حضور فرمانے لگے تم کانٹا اٹھا سکتے ہو نا گلی سے، تو وہی اٹھا دینا، اس پر بھی رب صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہاں تو کانٹوں سے بھری ہوئی گلیاں ہیں۔ میرے نبی پاک نے تو فرمایا تھا کسی مومن کو بس خوش کر دینا، وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا، روتے ہوئے آنکھ آنسو پونچھ دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے گا۔ تو یہ فارغ بیٹھنے کا وقت کہاں سے آیا؟ یہ بور ہونے کا ٹائم کہاں سے آیا؟ ہم نے اپنے آپ کو بیکار کر لیا ہے، اور رب نے نہیں بیکار پیدا کیا، ہم نے بیکار کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو زنگ لگا لیا۔ ملت کا وہ جوان جس کو چاہیے تھا کہ وہ خاندان کے 20، 50، 60 لوگوں کو لے کر چلتا، کفالت کرتا، نمائندگی کرتا، آگے بڑھ کے کہتا میں ہوں نا، گھبرانا نہ، وہ نوجوان خود دکھ سناتا ہے رو رو کے، وہ مجبوریاں سناتا ہے، وہ کچی باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کالا جادو ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے فلانے کی نظر لگ گئی ہے، وہ کہتا ہے چچا نے آگے نہیں جانے دیا، وہ کہتا ہے میں ابا جی نے صحیح تقسیم نہیں کی تو میں پیچھے رہ گیا۔ اتنی کمزور بات کرے گا، اور وہ مسلمان اپنی صلاحیت کو پہچانے۔ حضرت سعدی شیرازی کے پاس ایک شخص نے بیٹھ کے اپنے دوستوں کی غلطیاں گنوانی شروع کر دی، ان میں یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ تو حضرت سعدی ہنس پڑے، فرمانے لگے اور یاد رکھ تیرے سجن بڑے ہی برے ہیں، پر پانی بڑا بھی گندا ہو نا تو آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے۔ کوئی تو خوبی ان میں تلاش کر لینا، پانی بڑا بھی گدلا ہو تو آگ تو بجھاتا ہے کہ نہیں بجھاتا؟ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے کام ہی نہیں لیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور نہ انسان کی صلاحیتیں اجاگر کر دیتے، محبوب اجاگر کر دیتے، حضور اندر جذبہ پیدا کر دیتے۔ اس طرح کا وہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارا وقت کا امام وہ نہیں ہوتا
جو تمہیں کہے حالات بڑے خراب ہیں، اس قوم کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، فلانا ادارہ بھی خراب ہو گیا، فلانا بندہ بھی کرپٹ ہو گیا، فلانا بھی دنیا دار ہو گیا، پیر بھی خراب ہو گئے، مولوی بھی خراب ہو گئے، سیاستدان بھی خراب ہو گئے، اور بیوروکریٹس بھی خراب ہو گئے، اور تاجر بھی خراب ہو گئے، اور فلانی برادری یہ ظلم کرتی، فلانا قبیلہ یہ ظلم کرتا ہے، فلانے شہر کے لوگ، اسی چکر میں صرف مایوسیاں پھیلانی ہیں، کبھی خیر کی بات ہی نہیں کرنی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ ہے وہ تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، وہ تیرے اندر رمق پیدا کرے۔ آج جو حاجی گارے سور پہ جاتے ہیں تو یہ لوگ پانی کی بوتل ان کی بغل میں ہوتی ہے، رستے میں 3-4 جگہ بنی ہوئی ہیں، پانی پئیں، چائے پئیں، جوس پئیں، بندوبست ہے، آپ کے کھانے پینے کے لیے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اوپر جائیں تو وہاں بھی سارا کچھ بیٹھنے کا بہترین اہتمام ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر گئے تھے تو دن کو نہیں گئے تھے، رات کو گئے تھے، اور جناب اسماء بنت ابی بکر جب رات کو کھانا لے کے جاتی تھی تو وہاں تو دن کو آج بھی 1400 سال کے بعد بھی آبادی کوئی نہیں۔ اس وقت کیا منظر ہوگا، اور اب رستہ بن گیا تھا، اب تو رستہ بھی نہیں تھا، تو حضرت اسماء کہتی ہیں میں اکیلی روٹی پکاتی تھی، پھر اسے باندھتی تھی، پھر میں یہ نہیں کہ 2-4 میرے ساتھ ساتھی چلو تو پھر غار ثور پہ چلتے ہیں، لوگ تو یوں جاتے ہیں نا، فرماتی میں دیکھتی تھی ادھر ادھر کہ کوئی ہے تو نہیں، دیکھ تو نہیں رہا، جب کوئی نہیں ہوتا تھا تو رات کو جاتی تھی اور غار پہ کھانا دے کے آتی تھی۔ اور حضرت صدیق اکبر نے حضور کو کندھوں پہ بٹھا کے کہا تھا حضور پتھر نکیلے ہیں، ان کی نوک تیز ہے، کہیں مقدس قدموں کو تکلیف نہ دیں، اگر مہربانی کریں تو میرے کندھوں پہ نہیں بیٹھ جاتے؟ حضور حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پہ بیٹھ گئے۔ درویش کہنے لگے پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا جے یار نبی دا اے اصلی دلدار نبی دا، او پیا جاندا جے یار نبی دا اے اصلی دلدار۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ غریب ساری زندگی دکھ ہی سنائے گا کہ میں غریب، اس نے محنت کب کرنی ہے، جدوجہد کب کرنی ہے، اس نے آگے کب بڑھنا ہے، وہ کب تک یہ کام کرے گا۔ اپنی زندگی کے اندر شعور پیدا کریں اور اپنی صلاحیت سے کوئی نفع لیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں زندگی میں نے کہا کچھ نہیں کر سکتے، گلی سے روڑا تو اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ انقلاب اپنے مزاج میں پیدا کریں، کچھ تبدیلی پیدا کریں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاقی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کائنات میں قوم وہ سمجھتی ہے جن کا اخلاق سنور جاتا ہے، اور جو لوگ اپنے اندر اخلاقی تبدیلی نہیں نہ لاتے، آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا انقلاب کس طرح کا ہے۔ عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ معاف کرنا بزدلی ہے، صبر کرنا بزدلی ہے۔ وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی، ہمارا دشمن کیا سمجھے گا کہ بزدل ہے، انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ وہ کہتے تھے معاف کر دیں تو کمزور پڑ جائیں گے، سامنے والا کہے گا کہ ان کے پلے کچھ نہیں، معاف کر دیا۔ اور ہمارے زمانے میں آج معاف کمزور آدمی کرتا ہے، طاقتور آدمی معاف نہیں کرتا۔ وہ جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، حالانکہ اس نے بھی اچھا کیا، پر کمال تو یہ ہے کہ تیرے پاس ساری طاقت ہو پھر بھی تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک تیرے بندوں میں تیری نظر میں معزز کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ رب کی نظر میں بڑی عزت والا ہے۔ عرب کے لوگ سمجھتے تھے یہ بزدلی ہے کہ میں معاف کر دوں، لیکن حضور نے ان کو اخلاقی طور پہ بدل دیا، اور نبی پاک نے فرمایا معاف کرنا بزدلی نہیں، یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے۔ تو پھر کس طرح بھلا معافی ان کو ہوئی؟ فتح مکہ کے دن حضور نے اس طرح نہیں معاف کیا کہ پہلے ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں تو ہم پتہ کس طرح معاف کرتے ہیں، پہلے ساری اس کی زیادتیاں گنواتے ہیں۔ پتہ ہے نا تو نے اس وقت کیا کہا تھا، یاد ہے نا تو بڑی ڈینگے مارتا تھا، یاد ہے نا تو بڑی بڑھ کے مارتا تھا۔ عرب کے لوگ سارے سامنے کھڑے ہیں، پتہ کون کون ہیں؟ اکرمہ بن ابو جہل آخری دن تک لڑے، ابو سفیان آخری دن تک لڑے، سارے لوگ سامنے کھڑے، کچھ بھاگ گئے ہیں جان بچا رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ تمہارے ساتھ آج سلوک کیا کرنا ہے یا رسول اللہ بتائیے؟ تو نبی پاک نے فرمایا وہی کرنا ہے جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، پچھلا قصہ چھیڑنا ہی نہیں، نہ کانٹے بچھانے کی بات کرنی ہے، نہ روڑے مارنے کی کرنی ہے، نہ بدر میں آنے کی کرنی ہے، نہ احد میں پتھر مار کے دانت شہید کرنے کی بات کرنی ہے، نہ خندق کی بات کرنی ہے، نہ خیبر کی کوئی بات، جاؤ نہ معاف کیا، بات ہی کوئی نہیں کرنی، معافی دے دی۔ ابو سفیان کہنے لگے حضور مجھے بھی معافی ہے۔ سونیا تیرے کرم پہ قربان جاؤں، میرے کریم فرمانے لگے تو قبیلے کا سردار ہے، مکہ شریف کے لوگ تجھے بڑا سمجھتے ہیں، دیکھ حضور معاف بھی کرتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں۔ فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا، اور جو تیری حویلی میں آ کے پناہ لے لے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا، اسے بھی معافی مل جائے گی جو تیرے گھر آ جائے گا۔ اب تبدیلی آ گئی، وہ جو اندر کفر تھا وہ ٹوٹ گیا، انقلاب آ گیا۔ یہی ابو سفیان
جو کل تک مخالفت میں لڑتے تھے پھر یہ حضور کے ساتھ جنگوں میں جاتے اور اس طرح جاتے کہ حضور گھوڑے پہ بیٹھے اور جناب ابو سفیان نے گھوڑے کی لگام تھامی، ہر میدان میں گئے، ہر جگہ خدمت کی۔ اکرمہ بن ابو جہل کا پتر ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی اس نے، حد کر دی، ہر جگہ لڑا، ہر مقام پہ۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ بھاگ گیا تھا، جان بچا کے چھپ گیا۔ اس کی بیوی آئی، آ کے کہنے لگی سونیا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے شوہر کے لیے آپ نے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیے ہیں کہ جہاں ملے مار دیا جائے، صحابہ نے یہ اعلان کیا ہے، وہ سخت مجرم ہے، اس کے لیے سخت آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ تو کریم کیا فرمانے لگے؟ حضور فرمانے لگے تو کیا چاہتی ہے؟ میں کوئی آپ کو قصہ تو نہیں نہ سنا رہا، خدا را مہربانی کریں، تھوڑا سا دل بڑا کریں، تھوڑا سا۔ وہ ساس کہتی ہے جی میں کہ معاف کر دیا جی، تو پتہ نہیں پیر صاحب میرے اندر زخم کتنے نے، مثلاً کیا ہے، گولی مار دی ہے کسی نے کسی کو۔ بہو سے کہیں تو کہتی ہے جی میں معاف کر دوں، اس کو معاف کر دوں، آپ کو بتاؤں اس نے تکلیف کتنی دی۔ مہربانی کرو ایک دوسرے کو معاف کرو، اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو۔ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو باپ سے لگا ہوا ہے مخالفت کرنے، ابے نے بھی ظلم کیے، اس نے بھی کیے۔ حضور اس کی بیوی سے کہتے ہیں کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی حضور معاف کر دیں اسے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں تو معافی کا دروازہ تو سب سے زیادہ کھلا ہوا ہے۔ تو کہتی ہے تو چلو ٹھیک ہے معاف کیا، ہو گئی بات۔ اس نے جا کے جہاں چھپا ہوا تھا اسے کہا اکرمہ حضور نے تجھے معاف کر دیا۔ کہنے لگا کوئی کرنے والی بات کر، وہ معاف کرتے ہیں مجھے پتہ ہے، بڑا کرتے ہیں، پر جو میں نے کیا ہے وہ معافی والا نہیں۔ مجھے معافی ہو سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بیوی پھر آئی، کہنے لگی حضور وہ مانتا نہیں، یہ تاریخ صرف میرے رسول کی ہے، یہ سیرت صرف میرے رسول کی ہے، کہ جس کو معاف کیا جا رہا ہے اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ بھلا مجھے معاف کر دیا ہے۔ حضور کہتے ہیں اچھا تو بتا وہ کیسے مانے گا؟ کہنے لگی حضور اگر کوئی نشانی دے دینا، عرب کے لوگ تلوار دے دیتے تھے، زرہ دے دیتے تھے، پگڑی دے دیتے تھے، چھڑی دے دیتے تھے، یہ دلیل ہوتی تھی کہ فلاں نے نشانی دے دی۔ اگر کوئی مل جائے نا نشانی، محبوبہ اس طرح تو کوئی نہیں کرتا جیسے آپ کرتے ہیں۔ کریم نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور فرمایا میری پگڑی بطور علامت کے نشانی کے لے جا، اسے کہہ دے میں نے معاف کیا۔ اب اکرمہ کو معافی ہو گئی، وہ آ رہے ہیں، یوں اخلاق بدلتے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ یہاں کوئی بڑا آدمی آئے نا تو پہلے اعلان ہوتا ہے فلاں بن فلاں صاحب آ رہے ہیں، اب ان کو دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ اعلان چھوٹا کرتا ہے بڑے کے لیے۔ یہاں انوکھا باب ہے، اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، نبی پاک سے آبا سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، اطاعت قبول کر کے آ رہا ہے، سر تسلیم خم کر کے آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کے کسی ظلم کا اظہار نہ کرنا۔ اس کے باپ نے بڑے ظلم کیے ہیں، زیادتیاں کی ہیں، ہم تذکرہ یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے نہ کرنا، اس کا تو ابا ہے نا، اس کا تو باپ ہے نا، کوئی بات نہ کرنا، اسے تکلیف ہوگی۔ کس کے لیے؟ صحابہ رو رہے ہیں، حضور یہ کس کے لیے تیاری کرا رہے ہو؟ وہ آ گئے، قدموں سے لگ گئے، کلمہ پڑھ لیا، کھول کے روئے، حضور میرے لیے بھی معافی ہے؟ تو کریم نے فرمایا ہاں میں رحمت والے رب کا رحمت والا رسول ہوں، ہے نا معافی۔ اکرمہ مسلمان ہو گئے، پھر تلوار کو صاف کر کے کہنے لگے سونیا پہلے جو اسلام کی مخالفت میں لڑتی تھی اب حمایت میں لڑے گی، مجھے بتائیں۔ ایک ایک گلی اکرمہ گئے اسلام کی حمایت میں تلوار لے کے، ایک ایک گلی۔ اور آپ پچھلے جہاد میں بھی گئے تھے، اس جہاد میں نہ جائیں تو کہنے لگے کفارہ نہیں ادا کرنا، پچھلے داغ نہیں صاف کرنے، میں جاؤں گا، گلی گلی جاؤں گا، نگر نگر جاؤں گا، جھنڈا لے کے جاؤں گا، میں بتاؤں گا کہ جب کوئی مدینے والے کے پاس آئے تو رب دل بدل دیا کرتا ہے۔ انقلاب آتے ہیں، عادتیں بدلتی ہیں، طبیعتوں میں تغیر آتا ہے، کون کہتا ہے نہیں آتا؟ میں جاؤں گا۔ حمص میں حضرت عمر کے زمانے تک اکرمہ لڑے، سالوں میدان میں رہے اسلام کی حمایت میں، اور پھر حمص کے میدان میں حضرت عمر کے دور میں لڑتے ہوئے شہادت کی موت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ یہ آپ دیکھیں حضرت خالد بن ولید کون ہے؟ کہنے لگے حضور میں تو بڑی شدت سے اسلام کے خلاف لڑتا تھا، میری غلطیاں بھی معاف ہو جائیں گی؟ تو حضور فرمانے لگے اسلام پچھلے سارے معاف کرا دیا کرتا ہے، نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو رمضان میں عبادت کر لے نا، ایمان کے ساتھ رمضان میں عبادت کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اب وہ نئی زندگی کا آغاز کرے۔ جس نے شب قدر پہ رو رو کے توبہ کی ہے وہ رمضان کے بعد کرپشن چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، بددیانتی چھوڑ دے، دل دکھانا چھوڑ دے۔ جس نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی ہے، وہ نئی زندگی کا آغاز کرے۔ خدا کی رحمت سے گناہ معاف ہو گئے، اب وہ آگے بڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر کا حج کار آیا وہ اس طرح ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اب نئی زندگی کا آغاز کرے، اب وہ اپنی عادات میں تبدیلی لائے، اب وہ بدل جائے۔ میں کس درد سے یہ بات آپ سے کروں کہ 50 لاکھ مسلمان ہر سال حج کرتا ہے، اگر 25 لاکھ کا کردار بھی ٹھیک ہو جائے تو سال کا 25 لاکھ با کردار مسلمان
اگر دنیا کو دیا جائے تو بتائیے امت مسلمہ کا سار کتنا اونچا ہوگا. لیکن ہمارا حال وہی ہے کہ اج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو. فرض پلائی بیٹھے ہو نفلاں نیتی جاندے ہو. او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. بات وہی ہے کہ کعبے گئے مدینے گئے کربلا گئے جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. کچھ تبدیلیاں اپنے مزاج میں لائیں اپنی عادات میں لائیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا حضور سارے گناہ معاف ہو گئے. فرمائے ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے پھر اپنی تلوار تھامی اور جناب خالد بن ولید پھر اس طرح میدانوں میں نکلے کہ نبی پاک نے فرمایا اب یہ خالد نہیں یہ تو سیف اللہ ہے, یہ تو اللہ کی تلوار بن گیا ہے. اس جذبے سے شوق سے اپنے مزاج کو تبدیل کر کے اس طرح میدان میں آئے. فرمایا اب یہ اللہ کی تلوار ہے. پورا وجود زخمی کرایا اور ساری زندگی اسلام کی حمایت میں تلوار چلائی. ہم بدل سکتے ہیں, تبدیلی آ سکتی ہے, ہمیں بدل جانا چاہیے. بہلول دانا سے کہا تھا ہارون رشید نے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دے, میں بادشاہ ہوں. سخت دل ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے میں کیا نصیحت کروں, آپ کا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگے قبرستان میں. کہا ایک بڑا بھائی بھی تھا بڑا پیار کرتا ہے سنا آپ سے, کہاں ہے؟ کہا قبرستان میں. تو کہا وہ ایک چچا زاد بھی آپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے. کہا وہ بھی قبرستان میں. یاد کرانا شروع کیا حضرت بہلول نے. فرمایا وہ ننہال والے ددہال والے وہ ماموں وہ چاچو کا سب قبروں میں. آخری جملہ کہا فرمایا تیرا ایک پتر بھی تھا, چڑھتی جوانی تھی, قد اونچا تھا, رنگ گورا تھا. ہارون رشید رو پڑے, کہنے لگے حضور وہ بھی قبرستان میں. تو فرمایا جس نے اتنے جنازے پڑھے ہوں اسے میں نصیحت کروں, تیرا کیا خیال ہے, تو نے نہیں جانا؟ یارو ہم نے اپنے کئی کلاس فیلوں کے جنازے پڑھے ہیں. بڑا پیار تھا میرا اپنی دادی کے ساتھ. تو 97 میں وہ انتقال کر گئیں. دادا ابو چلے گئے, اماں جی چلی گئیں, ابا جی چلے گئے, نانا چلے گئے, پھپھا چلے گئے, دوست چلے گئے. یہاں پچھلے سال کئی سنگی تھے, اس سال نظر نہیں آتے, رخصت ہو گئے. او سنگیو یہ تو ساری تیاری ہے, ہم نے بدلنا کب ہے؟ اب تو ہمارا بڑھاپا آنے کو ہے, اب تو بال سفید ہونے کو. تبدیلی کس وقت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے, وہ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے, وہ رستہ دکھاتا ہے. بار بار راہ کھلتی ہے ہمارے سامنے پر ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. کچھ تبدیلی اب آ جائے, کچھ زبان میں مٹھاس آ جائے, کچھ ہمارے عمل میں پختگی آ جائے. ہم نہ بہت سارے کام لوگوں کو دیکھ کر کرتے ہیں, اس سے تھوڑی جان چھڑائی جائے. کچھ اپنے اندر جو قباہتیں ہیں کچھ اپنے ساتھ جنگ کی جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد اپنے نفس سے لڑائی کرنا ہے. اپنے آپ کے ساتھ کچھ جد و جہد کی جائے, کچھ اپنے خلاف بھی چلا جائے. ساری زندگی دوسروں سے لڑتے, دوسروں پر اپنی غلطیوں کا بوجھ ڈالتے گزر گئی, کچھ اپنے نفس پر بھی. حضرت باجدید بستامی سے کسی نے کہا حضور میں نے اللہ تک جانا ہے, رستہ بتا دیں. فرمایا 2 قدم کا رستہ ہے. فرمایا 1 قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ لے تو دوسرا قدم تیرا رب تک پہنچ جائے گا. تو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتا, اپنے آپ سے تو لڑ پہلے. اقبال کہتے ہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو, آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں. نبی پاک نہ تبدیلی کرتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کیسے بدلوں, تو حضور بدلنے ہی تو آئے ہیں, حضور بدلنے. حضرت مازن ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں میں بت کی پوجا کرتا تھا, امام بہقی نے لکھا ہے میں بت پوجتا تھا. ایک دن میرے بت کے اندر سے آواز آ گئی تو کب تک مجھے پوجے گا, مدینے میں تو حضور جلوہ فرما ہو گئے ہیں. کہتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ بت مجھے پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی طرف جاؤ. بت کہتے ہیں میں وہاں سے چلا, حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کمال ہو گئی, لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور میرا بت کہہ رہا تھا جا کے حضور کا کلمہ پڑھ لے. او سکیاں کھجوراں اگا جام دے تے پتھراں تو کلمہ پڑھا جام دے. فرمایا وہ انہوں نے مجھے بت نے بھیجا ہے. حضرت مازن کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا, نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تو میں نے عرض کی حضور میرے اندر کچھ قباہتیں بھی ہیں, کسی کی چیز دیکھ کے میرا جی للچا جاتا ہے, میں چوری کر لیتا ہوں, بدکاری کا بھی مزاج ہے, شراب نوشی بھی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا, میرے لیے دعا کر دی. آپ فرماتے ہیں گردن اونچی تھی کبھی نیچی نہیں ہوئی تھی, پر وہ کلمے کی کیا برکت آئی کہ ایسا سر جھکا کہ وہ جھکا ہی رہا. ایسی تبدیلی آئی کہ آ گئی, نفرت ہو گئی. کہتے ہیں حرام مال آتا ہے تو میری طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم نا ہمارے ہاں لوگوں کا عجیب مزاج ہے, وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا, کبھی ذہن بنا لینا یہ چیز حرام ہے تو وہ کبھی بھی حلق سے نیچے ہی نہ جائے.
آپ گوشت کھا رہے ہوں اور بڑا اچھا پکا ہوا ہے, بہترین مسالہ جات لگے ہوئے ہیں, بہترین, آپ کھا رہے تھے گوشت, کوئی بندہ آپ کے کان میں آ کے کہہ دے صدقے کا ہے, اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ بھائی گوشت تو وہی ہے, یہ کیسے بدل گیا؟ کیونکہ آپ کے نا وہاں کمپیوٹر میں فٹ ہے کہ صدقہ میرے لیے درست. آپ وہ کہتے ہیں یہ تو فارم بن گیا. بھائی یہ کیا بن گیا؟ چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں. آپ کھا رہے تھے گوشت اور بڑا لطف آ رہا تھا, تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو جانور ٹھیک ہی نہیں تھا, بیمار تھا یا حرام تھا, ذبح ہی نہیں کیا تھا, صحیح طور پر ایسے ہی اس کو پکا دیا, مر گیا تھا. تو اب تو یہ حال ہوتا ہے کہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نفیس طبیعت پر نہ صدقے کا گوشت فٹ ہوتا ہے نہ حرام فٹ ہوتا ہے, کیونکہ طبیعت نفیس ہے نا. بس اس بات کو سمجھ لیں, جس طرح حرام بکرا طبیعت پہ فٹ نہیں نہ ہوتا, اس طرح کروڑ حرام بھی طبیعت پہ فٹ نہیں ہونا چاہیے. 2 کروڑ بھی حرام آ جائے تو فٹ. جس دن 2 کروڑ پر بھی الٹی آنے لگ گئی نا, جس دن حرام جگہ پر قبضہ کرتے بھی کہہ آنے لگ گئی, ذائقہ بدلنے لگ گیا, کمپیوٹر میں فٹ ہو گیا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں. لیکن میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے, میں کہتا ہوں ہمارے ہاں بندہ دیکھ کے فتویٰ ہوتا ہے. یہاں کوئی غریب عیسائی ہو نا, ماڑا بیچارہ گلی میں جھاڑو دے کے روٹی کماتا ہے, تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں مولوی صاحب سائنہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں پھر ان لوگوں سے آگے سے پوچھ لیتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ بتاؤ امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے, اس کے ساتھ جائز ہے؟ اتنے وزیر مشیر وزراء اعظم ملکوں کے جا کے کھاتے ہیں, کبھی آپ نے مسئلہ پوچھتے دیکھے؟ وہاں تو جو مولوی مشیر بنے ہوئے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں, وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اب بھی ان سے پوچھو. لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ غریب کے حق میں مسئلہ اور ہے اور امیر کا معاملہ ہے تو معاملہ اور اس سے نکلے. یعنی اگر 5 روپے کسی کے گر جائیں تو وہ واپس کرنے بھی ضروری ہیں, اور 5 کروڑ گر جائیں تو وہ بھی. وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے, ان کو نا بڑے قیمتی جوتے کا ایک پیر مل گیا کہیں سے گرا ہوا. انہوں نے وہ قیمتی پاؤں جوتے کا گرا ہوا اٹھایا اور وہ بندہ تلاش کرنے لگے کس کا گرا ہے. دیر تک وہ ڈھونڈتے رہے ایک پاؤں کس کا ہے, تھوڑی دیر کے بعد انہیں دوسرا پاؤں بھی مل گیا. پھر انہوں نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. انہوں نے کہا دونوں ہو گئے ہیں, اب یہ کام آئے گا, لہٰذا انہوں نے بند کر دیا. میرے عزیز, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ چیز اگر تھوڑی سی ہے تو اس پر فتویٰ اور ہے, اور اگر زیادہ ہے تو مزاجوں میں جب ہم یہ لے آئیں گے اپنی طبیعت میں, اور کب تک ہم نے اسی طرح رہنا ہے, کب ہم نے اپنے وجود سے کام لینا ہے, بیکار وقت کب تک گزرنا ہے. کتنے رمضان آئے گزر گئے, کتنے عمرے آئے گزر گئے, کتنی ہم نے دیکھا کہ بس بیمار ہو گئے ہیں, ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی, لیکن ٹھیک ہوئے تو بھول گئے, نئی سے نئی بات شروع ہو گئی. ہم نے کتنی دفعہ کہا کہ آج کے بعد تبدیلی, لیکن کیوں نہیں تبدیل ہوتے. حضرت فضالہ بن عمیر ایک صحابی ہیں, کہتے ہیں میں عورتوں کا معاذ اللہ بڑا رسیہ تھا. ابو جہل نے جب اعلان کیا نا جو حضور کو شہید کرے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے, تو کہتے ہیں میں خنجر بغل میں دبا کے نا تو طواف کعبہ کرنے چلا گیا. طواف کعبہ کہتے ہیں وہاں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا حضور بھی طواف کر رہے ہیں, تو نبی کریم نے مجھے دیکھتے ہی حضور میرے قریب آئے اور مجھے نہیں بتانا پڑا. حضور فرمانے لگے تیرا نام فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو محبوب فرمانے لگے کیا باتیں کر رہے ہو اپنے آپ سے؟ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا کہ طواف کرتے میرے قریب سے گزریں گے تو خنجر مار دوں گا. کیا باتیں کر رہے تھے؟ فضالہ کہتے ہیں میں تو جب آیا تھا تو ایک بی بی سے مل کے آیا تھا, میں نے کہا تھا کہ میں آج بڑی رقم لے کے آؤں گا اور معاذ اللہ تیرے پاس رات گزاروں گا. کہتے ہیں میں تو اس سے بات کر کے آیا تھا, تو میں اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہاں. کیا باتیں کر رہے تھے اپنے آپ سے؟ میں نے جھوٹ بولا. میں نے کہا جی وہ تو میں تو ذکر کر رہا تھا اپنے دل میں. کہتے ہیں حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے چل چھوڑ, جس کام آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں؟ میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں تو کرنا. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور آقا آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں, کرنا وہ کام. تو فضالہ کہتے ہیں کہ میں کانپ گیا, میرے ہاتھ سے وہ خنجر گر گیا, حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا, اس طرح پھیرا کہ زندگی میں اتنا سکون کبھی نہیں ملا, اتنی ٹھنڈک کبھی نہیں ملی, اتنا قرار کبھی نہیں آیا, اس قدر زیادہ آزمائش کبھی نہیں آئی. میں قرار محسوس کرنے لگا. کہتے ہیں حضور فرمانے لگے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو کلمہ پڑھ جائے؟ کہتے ہیں میں نے فوراً کہا حضور آ گیا ہے وقت, پڑھائیں مجھے کلمہ. کہتے ہیں نبی پاک نے کلمہ پڑھا دیا, میں مسلمان ہوا. میں واپس لوٹا تو وہی عورت بن سور کر تیار ہو کر گلی میں کھڑی تھی. عادتیں بدل جاتی ہیں, شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں, شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش کریں. اور میرے دوستوں, میرے بزرگوں, ہمیں سب سے زیادہ تکلیف میں ہماری اپنی عادات نے ڈالا ہے, ہماری اپنی خواہشات نفس نے ہمیں زیادہ آزمائشوں میں ڈالا. کہتے ہیں وہ عورت بن سور کے کھڑی تھی, جب میں واپس لوٹا تو پہلے میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا, اب میں اس کے قریب سے گزر گیا تو اس نے آواز دی تو فضالہ نہیں؟ کہتے ہیں میں چپ کر گیا. وہ پھر پیچھے دوڑی,
میرا گریبان پکڑ کے کندھا پکڑ کے ہلایا، تو فضالہ نہیں؟ کہتے میری جھکی ہوئی گردن، میں سر نہیں اٹھاتا۔ مجھے کہنے لگی تو وہ نہیں ہے جو فضالہ ہے؟ میں نے کہا ہوں میں فضالہ، پر وہ والا نہیں جو تجھے ملا کرتا تھا۔ کہا تو اب کون ہے؟ کہنے لگے میرا ٹائٹل بدل گیا ہے، میرا تعارف بدل گیا ہے، اب میں رسول کائنات کا غلام ہو گیا ہوں۔ ہم لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کہتے ہیں بدل گئی عادت، میں وہی ہوں پر میرا لہجہ، میرا مزاج ہی بدل گیا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا تھا اور مجھے بڑا سلیقہ آتا تھا کاروبار، میں سستی ترین چیز خریدنے کا ملکہ رکھتا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کا کلمہ پڑھنے گیا تو نبی پاک نے مجھے فرمایا میرا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے، الدین النصیحہ، خیر خی کرنا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے نصیحت کو پلے باندھا، ایک آدمی سے گھوڑا خریدا 300 دینار کا، گھوڑے کو پکڑ کے میں نے جب تھوڑا آگے چلایا تو وہ تو بڑا نرم مزاج تھا، پنجابی چاکیدا ساؤ ہے بڑا، اور میں نے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ تو 400 کا ہے۔ پھر میں نے اس پر سواری کی تو وہ سواری کے لیے ہی بڑا اچھا تھا، میں نے کہا یار تیرا جانور 600 کا ہے۔ کرتے کرتے جب میں نے اسے 1000 دینار تھمایا، 400 میں سودا ہو گیا تھا، اس نے دے دیا تھا گھوڑا یا اونٹ۔ کہتے ہیں وہ شخص میری طرف دیکھ کے حیران ہو کے کہنے لگا جریر تو پہلے بھی آتا ہے، یہ تجھے کیا ہوا؟ تو حضرت جریر کہتے ہیں میں نے اسے کہا پہلے جریر آتا تھا، اب وہ والا جریر ہے جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے۔ کنتم خیر امت ان کا ٹائٹل ہے میرے پاس۔ کیا اسلام صرف نعرے لگانے کا نام ہے؟ کیا اسلام صرف دوسروں کو یہ کہنے کا نام ہے کہ تو نے مجھے کس طرح کہہ دیا کہ میں عاشق رسول نہیں؟ تو زیادہ ہے، تیرے پاس زیادہ دین ہے، صرف ڈٹ جانا اور زیادہ باتیں کرنے کا نام دین ہے؟ اپنے اندر ایک ایک کر کے غلطیوں کو چھوڑیں، آج کچھ عہد کریں کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ سے جان چھڑانی، اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے حضور عہد کریں، اکیلے میں بیٹھ کے۔ آج میں نے آپ سے خدمت میں ایک اپیل کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے آج عہد کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک دفعہ ہم نے بچے سے کہا تھا، مجبور تھے، شاید بڑے مجبور ہوں گے ہم، کسی صاحب نے بڑی مجبوری میں ایک دن اپنے بچے سے کہہ دیا، وہ باہر آیا تھا بندہ پیسے لینے، اس کا قرض دینا تھا، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی، تو اس نے کہا بیٹا ادھر آ، اسے جا کے کہا ابو گھر نہیں۔ آپ نے ایک دفعہ کہا، پھر آپ ساری زندگی روئیں گے کہ پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کرنا، لیکن وہ نہیں بولے گا۔ یہ جھوٹ اتنی بڑی مصیبت ہے۔ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے پیسے تھوڑے دے دیا کر، جوڑے ایک میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بولنا، وہ سچ تو بول۔ تو اگر لاہور جاتا ہے تو مجھے لاہور کا ہی بتا کے جا، میرا رشتہ پیسوں سے نہیں اعتماد سے جڑا ہے۔ ماں کہتی ہے ماں بیٹے سے، پتر سچی بات تھوڑی کر لیا کر، سچی کیا کر، سچ ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل دیا ہے، کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا تھا، او بھئی آپ نے جھوٹ بولا تھا، صاف صاف کہیں، نام بدل دیا۔ جھوٹ کھا گیا میرے ملک کو، جھوٹ کھا گیا اس ملت کو، جھوٹ نے اس امت کو قریب سے آ کے تھام لیا۔ ہم بڑی آزمائش میں ہیں، ہم مطلب ہر شخص ہی الا ماشاءاللہ، ہر شخص ہی، آپ کسی شخص سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی چیز بنانے کی بات کرتے ہیں، خریدنے کی بات کرتے ہیں، وہ جو کہتا ہے اس پر پورا کیوں نہیں اترتا؟ وہ غلط بات کیوں کرتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو جاتا ہے کبھی، یہ غلطی آ جاتی ہے۔ حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ تو میرے رسول فرمانے لگے نہیں، میرا کلمہ پڑھنے والا ساری غلطیاں کر سکتا ہے، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ مومن جھوٹ۔ ابو سفیان کو کیسر روم نے، ہرکل نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے کہا ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، تمہارا کوئی رشتہ ہے نبی پاک سے جنہوں نے مجھے بھی خط لکھا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ؟ کہنے لگے ہاں میں چچا ہوں رشتے میں۔ کہا وہ کیسے ہیں پیغمبر؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں چونکہ میں مخالف تھا، میں نے وہ ساری باتیں کی جو ہم ان کے خلاف کرتے تھے۔ اس نے آخری بات پوچھی، اس نے کہا ابو سفیان یہ بتا کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے میں نے کہا کہہ دوں، مخالفت تھی نا، تو پھر میں نے سوچا یہ تو عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، عرب میں سے تو کوئی جھوٹ بولنا پسند ہی نہیں کرتا، اور پھر میں اگر حضور کو معاذ اللہ جادوگر شاعر کہوں گا تو شاید کسی کو 1 منٹ کے لیے متوجہ کر سکوں، اور نبی پاک نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں بادشاہ نے پھر زور دے کے کہا سردار بتاتے کیوں نہیں، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے زور سے زمین پہ ماری، میں نے کہا وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری سخت مخالفت ہے، میں ان کے خلاف میدانوں میں نکلتا ہوں، جنگیں لڑتا ہوں، کبھی وہ غالب آتے ہیں کبھی ہم آتے ہیں، لیکن میرے سامنے وہ پیدا ہوئے، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں میں بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا دولہا بنے بھی دیکھا،
ان کی 4 بیٹیاں ان کی گود میں کھیلتے دیکھی، اعلان نبوت کرتے دیکھا، لوگوں کو مخالفت کرتے دیکھا، میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے،